ایک سانس کا مالک پروردگار ہے. عزت کا مالک بھی اللہ، ذلت کا مالک بھی اللہ. کتنا بابا، کتنا پیر، کتنا ولی، کتنا بزرگ لگ جائے، اللہ فرماتا ہے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا ہے. ان تمام چیزوں کا مالک اللہ. یا ایھا الناس ضرب مثل فاجتمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اے کائنات کے لوگوں، روئے زمین کے اندر بسنے والوں، پورے دنیا کے لوگ مل کر کے ایک مچھر بنانا چاہیں تو ایک مچھر بھی بنا نہیں سکتے ہیں. اور کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر سارے لوگ مل کر کے کسی کو عزت دینا چاہیں تو عزت بھی نہیں دے سکتے. سب لوگ مل کر کے کسی کو ذلیل کرنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت دینا چاہے تو پوری کائنات مل کر کے اس کو ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل بھی نہیں کر سکتی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یا رسول اللہ
أي الذنب أعظم عند الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك ثم قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزاني بحليلة جارك رواه البخاری۔ ഇജ്ഞാൻ ഹേതു കിരത് മഹാമദന്ധകാരം നാശം तथस्तोषम बलगारा में सौते शिवजीव जाति विवज्जिता मंगलचार बहुल पापिता विवज्जिता रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। सदर मुहतरम नाज़िम जलसा, स्टेज पर बैठे हुए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिल एहतराम कचना और इसके क़ुर्ब व जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीर मेरी माँ और बहनों, तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल आलमीन के लिए सज़ावार है जो हम सब का खालिक व मालिक है। जो पूरी कायनात का पालनहार है, जिसके कब्ज़ कुदरत में हम सब की जान है, जिसकी कितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। बादहू दरूद व सलाम के बेशुमार फुल निछावर हो अमूमन तमाम नबियों पर, खुसूसन हम सब के नबी आखिरी नबी जनाब अकरम मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हज़रात, सूरतुल अनाम की आयत नंबर 151 151 ये मैंने आपके सामने तिलावत की है और एक हदीस भी मैंने आपके सामने रखी है। और एक मंत्र भी आपके सामने मैंने पढ़ा है। इन्हीं तीनों को लेकर के आज हमारी गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी सभी को अमल करने की अल्लाह तू पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। क्योंकि कहना और सुनना ये तो आसान है, सबसे मुश्किल काम ये है कि अमल किया जाए। कहने वाले बहुत से लोग आते हैं, सुनाने वाले बहुत से लोग आते हैं और सुनने वाले भी बहुत से लोग मौजूद हैं और सुनते ही रहते हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इन्हीं एरियों के अंदर जलसे और जुलूस हुआ करते हैं, सबसे ज़्यादा सुनने और सुनाने वाले इधर ही हैं। लेकिन अमल के मामले में कितने पीछे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं और आप खुद फैसला कर सकते हैं कि ये सिर्फ सुनने और सुनाने तक सुनने और सुनाने तक महदूद है। बस अमल के मामले में ये कोरे हैं, अमल के मामले में बिल्कुल पीछे हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने जब से इस दुनिया को बनाया
اس کائنات کو پیدا کیا اور اس دھرتی کے اندر جب سے انسان کو بھیجا تو انسانوں کو بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا. جیسی مرضی ویسی زندگی گزارو یہ معاملہ نہیں رہا. بلکہ انسانوں کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، مارگ درشن بتانے کے لیے، جنت و جہنم کو بتانے کے لیے کہ یہ کام کرو گے تو جنت، یہ کام کرو گے تو جہنم، یہ سب بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشیوں، منیوں، پیغمبروں کا سلسلہ جاری رکھا. اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد بھی بیان کر دیا. آئی کچنا کے لوگوں، پرنیا کے لوگوں، سنو غور سے قرآن کی آیتوں کے اوپر دھیان دینا. مجھے معلوم ہے تم کھیتی باڑی کیا کرتے ہو، مجھے معلوم ہے بلڈنگیں بنانا شروع کر دیے ہو، مجھے معلوم ہے زندگی کے اندر تم پیسے کمانا تم نے شروع کر دیا ہے اور اپنے بینک بیلنس جمع کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن تم اللہ کے اس مقصد کو بھول چکے ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. آئی میرے بندوں، آئی میرے بھکتوں، ہم نے تمہیں روئے زمین کے اندر، ہم نے تمہیں اس دھرتی کے اندر، اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر ہم نے تمہیں پیدا کیا تو اس وجہ سے کیا ہے اللہ لیعبدون. آئی میرے بندو، ہم نے تمہیں اس وجہ سے پیدا کیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو، میرے سامنے تم سجدہ کرو، قیام میرے لیے کر، رکوع میرے لیے کر، سجدہ میرے لیے کر. آئی میرے بندے اللہ لیعبدون، اسی کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. ہاں، میرا پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بناتے چلے جاؤ، میرا پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم بینک بیلنس جمع کرتے چلے جاؤ، میرا پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹہ اپنے جسموں کو، اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے میں لگے رہو. میرا پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے الا لیعبدون. آئی میرے بندے، ہم نے تمہیں اس وجہ سے پیدا کیا ہے تاکہ تو دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکے. یہ مقصد بیان کر دیا اور اس مقصد کو ظاہر کرنے کے لیے رسول، پیغمبر، رشی منیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. رسولوں کو بھی بھیجا، پیغمبروں کو بھی بھیجا، رشیوں کو، منیوں کو بھی بھیجا. نوح سے لے کر کے محمد الرسول اللہ دنیا کے اندر آئے اور تمام رسولوں نے، تمام پیغمبروں نے، تمام رشیوں نے، تمام منیوں نے اس دنیا والوں سے یہی کہا کہ لوگوں ان اعبدوا اللہ. ہم اس وجہ سے آئے ہوئے ہیں تاکہ تمہیں ہم یہ بتا دیں کہ ایک اللہ کی عبادت کر، واجتنبوا الطاغوت، اور شیطان کی عبادت سے بچتا رہا، شیطان کی پیروی نہ کر، ایک اللہ کی عبادت کر. نبیوں کا جو سلسلہ دنیا کے اندر جاری رہا، ان تمام نبیوں کا یہی مقصد تھا بھیجنے کا کہ نبی بھی لوگوں کو بتا دیں کہ تمہارے دنیا کے اندر آنے کا، بھیجنے کا، پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی تم عبادت کرتے رہو. آخری نبی محمد رسول اللہ بھی اس روئے زمین کے اندر آئے، آپ نے بھی یہی کہا اے لوگوں میں دنیا کے اندر اسی وجہ سے آیا ہوں، اسی وجہ سے میں آیا ہوں مبشرین و منذرین
मुबश्शिरीन, हम डराने वाले और लोगों को बशारत सुनाने वाले बना करके भेजे गए। या अय्युहन नबी इन्ना रसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ नबी हमने आपको शाहिद भी बनाया है, हमने आपको नज़ीर भी बनाया है, हमने आपको गवाही देने वाला बना करके भेजा है, हमने आपको बशारत देने वाला बना करके भेजा है कि आप लोगों को ये बता दें कि जो नेक अमल करेंगे, जो रात की तारीकी में उठ करके नमाज अदा करेंगे, जो अपने मालों का ज़कात अदा करेंगे, जो अपनी नजरों की हिफाजत किया करेंगे, जो कुरान की तिलावत किया करेंगे, जो अपनी जवानी के अंदर नेक अमल करेंगे, मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, ऐ नबी आप बता दो कि हम डराने वाले और हम तुम्हें बशारत सुनाने वाले बना करके भेजे गए। इन्ना रसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ नबी हमने आपको शाहिद भी बनाया है, हमने आपको नज़ीर भी बनाया है, हमने आपको बशारत सुनाने वाला भी बनाया है। आप ऐसे लोगों को बशारत सुना दें जो रात की तारीकी में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते हैं। आप उन लड़कियों को भी बशारत सुना दें जो लड़कियां पर्दा होकर के अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, जो अपने जिस्मों की पर्दा कर रही हैं, उनके लिए भी आप जन्नत की परवान सुना दो, जन्नत की बशारतें सुना दो। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने एक नहीं दो नहीं बल्कि इसी बात को बताने के लाखों की तादाद में रसूलों को भेजा है। और कुरान की शक्ल में आखिरी जो किताब इस कायनात के अल्लाह तबारक व तआला ने जिस किताब को उतारा है वो कुरान है। कुरान जिस किताब के अंदर कोई शक है ही नहीं। आसमानी जितनी भी ग्रंथ हैं, जितनी भी किताबें हैं, उन तमाम किताबों के अंदर बाकायदा ये लिखा हुआ है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत कर। जितनी भी किताबें हैं, बाइबल उठाओ, बाइबल के अंदर लिखा है वी प्रे द फादर ही शेल यू द अनदर कंपाउंड। और आगे लिखता है उसी बाइबल के अंदर देयर इज नो गॉड, गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड। एक ही अल्लाह, एक ही भगवान, एक ही रब, 2 3 4 5 नहीं। और हिंदू धर्म की बड़ी बड़ी किताबों के अंदर श्रीमद् भागवत पुराण और उसके अलावा दूसरी किताबों के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नेह नाना किंचन। एक ही ब्रह्मा, पूरी दुनिया का रचयिता और रचनाकार बनाने वाला और इस दुनिया को सजाने वाला और इस दुनिया के ऊपर कब्जा जमाने वाला और पूरी दुनिया को कायम रखने वाला सिर्फ एक है, दो नहीं है। और कहीं इस अंदाज से इस बात को आगाह किया गया, लोगों को बताया गया है यचित्तियो यौमिम्मह नस्तस्मा देवेशोरीशा। आई कायनात के लोगों, यचित्तियो यौमिम्मह नस्तस्मा देवेशोरीशा, उसी से मांगो, नस्तस्मा देवेशोरीशा। यचित्तियो, जो कुछ तुम्हें मांगना उसी अल्लाह से, भगवानों से, परवरदिगार से तुम मांगा करो। नस्तस्मा देवेशु, उसके अलावा कोई देवी देवता, कोई पीर, कोई वली, कोई पीर, कोई वली, कोई बुजुर्ग, नस्तस्मा देवेशु रीरिशा, तुम्हें जर्रा बराबर कुछ भी नहीं, जर्रा भी नहीं, कुछ भी तुम्हें देने वाला नहीं है। नस्तस्मा देवेशु रीरिशा, जर्रा बराबर भी तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। ये तौहीद उसके यहां भी है। हिंदू धर्म की किताबों के अंदर ये तौहीद तो है ही। और जब कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कुरान उतारा गया, नाजिल किया गया, तो कुरान करीम जब आप खोलेंगे कुरान, अब बोलिए मौलवी साहब हम अभी थोड़ी खोलेंगे, हम तो रमजान के महीने में खोलते हैं। जब आप कुरान को खोलेंगे
اور 8واں پارہ کھولیں گے سورہ نام آیت نمبر 151 151 کی آیت نمبر کو آپ جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے محمد رسول اللہ سے کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اور نبی سے کہہ رہا ہے، اے نبی آپ کہہ دو، یعنی اللہ بھی کہہ رہا ہے اور نبی سے بھی کہہ رہا ہے، نبی تم بھی کہہ دو، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ اے نبی آپ اعلان کر دو، یہ اللہ تم سے کہہ رہا ہے، اللہ تمہیں کہہ رہا ہے، اے نبی تم اپنے امتیوں سے کہہ دو، کیونکہ یہ قرآن تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے، بلغ، اے نبی آپ قرآن کی آیتوں کو لوگوں تک پہنچا دو، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو رسالت کو آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا۔ اے محمد آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا دو، قُلْ تَعَالَوْا اتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کو بتا دو، پوری کائنات، پوری دھرتی، پورے لوگوں کو، پوری جگت کے لوگوں کو، کیونکہ آپ جگت پتی ہیں، آپ پوری دنیا کی محافظ ہیں، آپ کو ہم نے پورے کائنات کا ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، پوری زمین والوں کو یہ بتا دو، اتلوا ما حرم ربکم علیکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان یہ آیت سنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان یہ تمہیں بتا رہا ہے، اتلوا ما حرم ربکم علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں، حرام کی ہے، ربکم تمہارے رب، رب جانتے کس کو کہتے ہیں؟ رب پتہ ہے کس کو؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ بھائی رب بولتے ہیں، اللہ کو رب بولتے ہیں، رب کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ جس کو چاہے اس کو رب نہیں بولا جا سکتا، رب اس کو کہتے ہیں جب جس وقت جہاں جتنی ضرورت ہو وہ تمام چیزیں وہ پورا کر دے، جب جس وقت جہاں جتنی ضرورت ہو ان تمام چیزوں کو جو پورا کرنے والا ہے وہی رب ہے۔ جہاں سمندر کے اندر کوئی مشین نہیں، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس ہیں، کوئی آکسیجن نہیں ہے، ویسی جگہ پہ جب حضرت یونس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کی دعا کو سن لیا، اور سن بھی لیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اس کو نکال بھی دیا۔ جب جہاں جتنی ضرورت ہو ان تمام چیزوں کو پورا کرنے والا رب ہے، ان تمام چیزوں کو پورا کرنے والا رب العالمین ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے۔ تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے بندو، ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اے میرے بندو تم اللہ کے علاوہ کسی کو ذرہ برابر شریک مت کرنا، ذرہ برابر کسی کو پارٹنر مت بنانا، ذرہ برابر کسی کو تم شریک مت بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مقام ہے وہی مقام دینا چاہیے، جو مرتبہ ہے وہی مرتبہ دینا چاہیے۔ یہ نہیں 2-4 سال ہوئے شادی کرنے کو، 2-4 سال میں بیٹا بیٹی نہ ہوا، نکل گیا بابا کے پاس، نکل گیا فلاں مولوی کے پاس، چلا گیا کسی قبر کے پاس، چلا گیا کسی بابا کے پاس، یہ بیٹا بیٹی دیں گے، یہ تمہارا عقیدہ ہے، اور تم ان چکروں میں پڑھ کر کے مولویوں کے ساتھ تم چلے گئے اور تم نے اس کے سامنے مانگنا شروع کر دیا۔ فرمایا حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پہلی چیز ان تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر پارٹنر بنا لو، پارٹنر بنا لو، شریک بنا لو، ساجی بنا لو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی آپ کو مصیبت آئے، خوشی میں بھی ہو یا غم میں ہو، ہر وقت اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے، اور اسی کا شکر ادا ہونا چاہیے، اور اسی کے ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ بھی ہونا چاہیے۔ آج ہمارے سماج کے اندر حالات دیکھیے، شرک کے الگ الگ اڈے کھلے ہوئے ہیں، کہیں پہ کوئی کتا بابا، کوئی گدھا بابا، اور کچھ جگہوں پہ یہ تعویذ پہن لو تو مالدار، کچھ جگہوں پہ باقاعدہ
یہ اعلان بھی ہوتا ہے کہ بگڑے بنانا، بگڑے سنوارنا، بگڑے اور عزت و ذلت دینا یہ تیرا کام ہے، اور قبر کی طرف اشارہ کر کے یہ جملے بولے جاتے ہیں۔ آپ حاجی گلی کو اس جگہ پہ چلے جائیے اور باقاعدہ اسی جگہ پہ وہ بابا رات بھر دن بھر یہی گاتے رہتا ہے، بگڑی بنانا، بگڑی سدھارنا، یہ سب کچھ تیرا کام ہے۔ اور کچھ ہے مسلمان جو چلے بھی جاتے ہیں۔ اب آپ بولیے گا مولوی صاحب پورنیہ کے رہنے والے ہم ہیں، ہم شرک تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو پکے مسلمان ہیں۔ آئی کچنا کے لوگوں، پورنیہ کے لوگوں، کٹیہار بہار کے لوگوں، سنو، شرکت تم بھی کرتے ہو، لیکن ہاں شرک کی وضاحت تمہیں معلوم نہیں ہے۔ شرک نہیں معلوم؟ اگر شرک نہیں کرتے تو آج تم بے نمازی نہیں ہوتے، تمہیں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ دکان میں بیٹھا ہوا، اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھنے کے لیے جا نہیں رہے، کیوں؟ ارے مولوی صاحب کسٹمر آ جائیں گے، ہماری دکانداری کم ہو جائے گی، اس وجہ سے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اور آج کسٹمر کے اوپر بھروسہ لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے تم کھیتی کرتے ہو اور کھیتی کرنے میں تم اتنی زیادہ محنت کر رہے ہو، اور کھیتی کے چکر میں تم اللہ کو بھول بیٹھے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے، آئی میرے بندو، تم کھیتی نہیں کرتے ہو بلکہ کھیتی ہم کرتے ہیں۔ کھیتی تم نہیں کرتے ہو، کھیتی ہم کرتے ہیں۔ تمہاری کیا مجال ہے کہ تم کھیتی کر لو؟ تم جتنی کوششیں کر لو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کھیتوں کے اندر اناج کو نہ بڑھائے، تمہارے ان کھیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل نہ کرے، اللہ تعالیٰ زیادہ کہیں بارش نازل کر دے، تو میرے بھائی تمہاری کھیتی کے اندر جو اناج ہے، جو غلہ ہے، وہ سڑ سکتا ہے، وہ خراب ہو سکتا ہے۔ یہ کھیتی تم نہیں بلکہ یہ کھیتی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ کھیتی ہم کرتے ہیں، روزی روٹی ہم کماتے ہیں، دکان ہم چلاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہیں تو آسمان کی طرف روزیاں ملتی ہیں، آسمان سے تمہیں روزیاں ملتی ہے، لیکن روزی کے چکر میں، رزق کی چکر میں تم نے رزاق کو بھولا دیا ہے، اور تم نے اپنی زندگی میں شرک کے الگ الگ دروازے کو کھول لیا ہے، الگ الگ دروازے کو کھول لیا ہے، الگ الگ دروازے کو آج مسلمانوں نے کھول لیا ہے۔ جو مسلمان توحید والا ہونا چاہیے، جس کو شرک سے بالکل پاک رہنا چاہیے، آج مسلمانوں کا عقیدہ ہی گڑبڑ ہے۔ ہر اعتبار سے آپ دیکھو، یہ حرام ہے اور کتنا بڑا پاپ ہے۔ ذرا بخاری کے اس الفاظ کو سنیے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام عبداللہ ابن عمر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ ذنب اعظم عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا گناہ اللہ کی نظر میں کون سا گناہ ہے، کون سا پاپ ہے کہ جس گناہ کو کرنے کے بعد آدمی کے لیے جہنم کنفرم ہے، جنت وہ جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی وہ گناہ تو ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم اس گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اپنے پریوار کو بچاتے رہیں، ہم خود اس گناہ سے بچتے رہیں۔ ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی وہ گناہ کون سا ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا جرم ہے، جس کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور داخل النار، اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ حرم اللہ الجنہ، اس کے لیے جنت کو حرام کر دے گا۔ اے اللہ کے نبی وہ گناہ تو بتا دیجئے۔ امام کائنات نے گناہ کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک۔ اے عبداللہ ابن عمر، تم نے تو سوال کر لیا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ آؤ محمد الرسول اللہ کے ڈکشنری میں اگر تمہیں پتہ کرنا ہو اور محمد الرسول اللہ کی زبان سے اگر تمہیں سننا ہو تو سنو، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب بتائیے، جس نے پیدا کیا، سب کچھ دیا، ہمارے پاس یہ سانسیں جو ہم لے رہے ہیں اندر کرنے کے بعد یہ باہر
ہم کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، نہ اندر کرنے کے نہ باہر کرنے کی۔ اس سانس کا بھی مالک اللہ۔ ہاں اب یہ رات گزر رہی ہے، کس کو پتا کہ صبح کا وہ سورج دیکھے یا نہ دیکھے؟ ایک ایک سانس کا مالک پروردگار ہے۔ عزت کا مالک بھی اللہ، ذلت کا مالک بھی اللہ۔ کتنوں بابا، کتنوں پیر، کتنوں ولی، کتنا بزرگ لگ جائے، اللہ فرماتا ہے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا مالک اللہ۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاجتمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے کائنات کے لوگوں، روئے زمین کے اندر بسنے والوں، پورے دنیا کے لوگ مل کر کے ایک مچھر بنانا چاہیں تو ایک مچھر بھی بنا نہیں سکتے ہیں۔ اور کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر سارے لوگ مل کر کے کسی کو عزت دینا چاہیں تو عزت بھی نہیں دے سکتے۔ سب لوگ مل کر کے کسی کو ذلیل کرنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت دینا چاہے تو پوری کائنات مل کر کے اس کو ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل بھی نہیں کر سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہی ہے ان تجعل للہ ندا وہو خلقک۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، کسی کو پارٹنر بناؤ، کسی کو ساتھی بناؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے اوپر بھروسہ کرو۔ آج اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے مسلمانوں کا۔ اگر بھروسہ ہوتا تو جہیز کا کاروبار ہوتا، جہیز کا کاروبار ہوتا۔ بیٹا پیدا ہوا تو عقیقہ کر لیا، بیٹی پیدا ہوئی تو عقیقہ نہیں۔ بڑا اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان سمجھتا ہے جب بیٹی کی شادی آئی، بیٹے کی شادی کی بات آئی تو کہاں جہاں پیسے زیادہ ملیں گے وہیں پہ شادی کروں گا، حرام چیزیں کہاں سے آ جائے۔ بس اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، ایمان کتنا کمزور ہے کہ ہم چند روپیوں کے اندر اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ختم اور دوسروں کے اوپر بھروسہ ہم شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کے اوپر یہ بھروسہ اگر کوئی کرتا ہے کہ ڈاکٹر ٹھیک کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ ڈاکٹر کی کیا مجال، ڈاکٹر کی کیا مجال وہ ٹھیک کر دے۔ ہاں ڈاکٹر ایک ذریعہ ہے، ٹھیک کرنے والا اللہ ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا، یہ غلط ہے، یہی شرک ہے۔ یہ کہو کہ ڈاکٹر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے، یہ توحید ہے۔ اگر تم نے کہا کہ ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا تو یہ شرک ہے۔ میرے بھائیوں ذرا ان جملوں کو غور سے سنو اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ یہ شرک ہے۔ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھو۔ تعویذ پہنایا جاتا اپنے بچوں کو، آپ کے یہاں بھی تعویذ کا سلسلہ ہے کہ نہیں بولے صاحب؟ تعویذ، بچہ پیدا ہوا، ارے بچہ پیدا ہوا، ڈائن بھوت یہ سب لگ جائے گا، اس کی نظر لگ جائے گا، میرا بچہ خراب ہو جائے گا، مر جائے گا، بیمار پڑ جائے گا۔ گیا کسی کٹھ ملا کے پاس، یہ تعویذ دے دو، کتنے کا؟ 10 20 30 40 50 نہیں 100، کتنے کا دے دو؟ زیادہ پاور والا چاہیے تو زیادہ پیسہ دو، کم پاور والا چاہیے تو کم پیسہ دو۔ یہ حال ہے، 50 دیا تو چھوٹا تعویذ، ذرا اور پیسہ بڑھا دیا 100 تو اس سے بڑا تعویذ، 500 دیا تو بڑا تعویذ دے دیا۔ جیسی وہ تعویذ لائے اپنے بچے کے گلے کے اوپر باندھ دیا، اور عقیدہ یہ ہے جب تک یہ تعویذ رہے گا تب تک بچہ بیمار نہیں پڑے گا، تب تک یہ بچہ ڈائن اور بھوت سے محفوظ رہے گا۔ میرے بھائیوں، تمہاری کھوپڑی کے اندر یہ دماغ جو ہے، تمہارے سر کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے دماغ دے رکھا ہے، یہ جو تمہارے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں عقل دے رکھی ہے، یہ عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ غور کرو، جس رحم مادر کے اندر بچہ 1 2 نہیں
نہیں بلکہ 9 مہینے تک بچہ رہتا ہے جہاں پہ کوئی آکسیجن بھی نہیں ہے, جہاں پہ کوئی ذرہ برابر مدد کرنے والا نہیں ہے. جو اللہ 9 مہینے تک بچے کی حفاظت کر سکتا ہے, جو اللہ 9 مہینے تک بچے کی حفاظت کر سکتا ہے, کھلا سکتا ہے, پلا سکتا ہے, اور تمام بیماریوں سے جو اللہ محفوظ کر سکتا ہے, کیا وہ اللہ رحم مادر سے نکلنے کے بعد کیا وہ اللہ اس بچے کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں, تم نے تو بھی شریک بنا لیا ہے, تم نے بھی کسی اور کے اوپر بھروسہ کر لیا ہے. آج مسلمانوں کا عقیدہ یہیں سے گڑبڑاتا ہے, اور ہمارے یہاں اس عقیدے کو گڑبڑوانے میں اور اس عقیدے کو خراب کرنے میں گھر والی کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. گھر والی کا, عورتوں کا, سب سے بڑا ہاتھ عورتوں کا اس کے اندر ہے. ٹیکا لگا دیا, ٹیکا لگا دیا, کالا سا دھاگا ادھر ادھر چپکا دیا, چھوٹا سا. کیوں چپکایا بھائی؟ کیا یہ جائز ہے؟ کبھی آپ نے کسی عالم سے آپ نے پوچھا یا آپ نے ٹیکا لگایا کیوں بچے کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر نہیں لگائیں گے تو گورا ہے, اچھا ہے, خوبصورت ہے, اگر ٹیکا نہیں لگائیں گے تو بچے کے اوپر نظر پڑ جائے گی. تم نے تو یہ سیکھا نہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا جب بچے کو باہر نکالو تو بچے کے چہرے کے اوپر, اس کے جسم کے اوپر یہ دم کر دیا کرو, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا نہیں معلوم مولی صاحب, یہ دعا کہاں سے معلوم رہے گا؟ دعا سیکھیے گا, سنیے گا تب نا. آپ کو تو لگا وہ اسی چکر میں یہ ٹیکا لگا دو, یہ دھاگا لگا دو, یہ کر دو, یہ کر دو, بچہ محفوظ. نہیں, اس سے زیادہ بچہ بیمار پڑے گا اگر اللہ کی ذات کے اوپر تمہیں بھروسہ نہیں ہے. تو ہمارے سماج کے اندر یہ بہت بڑی گڑبڑی ہے کہ شرک کا معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا تھا, جب یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے, اور یمن کی طرف گورنر جب بنا کر کے بھیج رہے تھے تو ایسے موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, اے معاذ ابن جبل, پتہ نہیں آئندہ سال تم سے میری ملاقات ہوگی یا نہ ہوگی, کوئی جانتا نہیں ہے. اے معاذ ابن جبل, پتہ نہیں تم مدینہ کے اندر دوبارہ ہو, اور پتہ نہیں تمہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں میرے قبر سے گزرنا پڑے گا, تمہیں میرے قبر سے اوپر سے گزرنا پڑے گا. یہ سننا تھا کہ حضرت معاذ ابن جبل رونے لگے. حضرت معاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معاذ کوئی بات نہیں ہے, اگر رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مرنے کے بعد مجھ سے ملاقات سب سے پہلے ان لوگوں سے ہوگی جو متقی ہیں, جو پرہیزگار ہیں. اے معاذ, ہم تمہیں توحید بتا رہے ہیں, تم جا رہے ہو یمن کی طرف. اے معاذ اتق اللہ حیث ما کنت, اے معاذ جہاں کہیں بھی رہنا تم اللہ سے ڈرتے رہنا. اے معاذ ان قتلت او حرقت, اے معاذ اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے, اگر تمہیں جلا بھی دیا جائے, اگر تمہیں بوٹی بوٹی کر دیا جائے, پھر بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, پھر بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بنانا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. ان قتلت او حرقت, یہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے الفاظ ہیں. اے معاذ, قتل کر لینا گوارا کر لینا, اپنے آپ کو بوٹی کر لینا گوارا کر لینا, جلا لینا, یہ سب منظور کر لینا, لیکن اے معاذ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, کیونکہ اتنا بڑا پاپ ہے, اتنا بڑا پاپ ہے. اگر تم اس حال میں مر گئے, 1000 تم نے حج کیا, 1000 تم نے عمرے کیے, یا اپنی زندگی میں 1000 نمازیں کیوں تم نے پڑھ لی, اگر تم شرک کی حالت میں مرے تو دخل النار, جہنم کے اندر جاؤ گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پہلا پیغام بندوں کے نام کہ حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا. پہلی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی, شرک نہیں کرنا, کسی بھی معاملے میں نہیں کرنا. بیٹا بیٹی نہیں ہو رہا, کوئی بات نہیں. حضرت ابراہیم کو دیکھو, حضرت زکریا کو دیکھو, قرآن تو پڑھتے ہی نہیں نا. حضرت زکریا کو دیکھو, کتنے سال, حضرت زکریا 30 سال کی, قرآن کہتا ہے زکریا علیہ السلام 80 سال کے, اور حضرت مریم کی کفالت کر رہے ہیں. مریم, حضرت مریم کی کفالت کر رہے ہیں. اور ایک دن مریم کے حجرے اور مریم کے روم کے اندر جب حضرت زکریا داخل ہوتے, کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا, حضرت زکریا
زکریا کی نظر پڑی ان پھلوں کے اوپر نظر پڑی جو پھل اللہ تعالیٰ اس کو دیا کرتا تھا. زکریا کہنے لگے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل تمہیں کون لا کر کے دیتا ہے؟ کفالت تو میں کرتا ہوں، تمہاری دیکھ ریکھ تو میں کرتا ہوں، اے مریم یہ پھل تمہیں کون لا کر کے دیتا ہے؟ مریم کی زبان سے یہ جملہ نکلا. مریم کہنے لگی قالت هو من عند اللہ، یہ پھل اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہی لا کر کے مجھے دیتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا بغیر حساب کے روزی دیتا ہے. یہ زکریا کو سننا تھا کہ جب بغیر موسم کے پھل اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے اور بغیر موسم کے بے موسم پھل اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. یہ کیلے کا بھی موسم نہیں ہے، کیلا موجود، یہ آم کا موسم نہیں ہے، یہ بھی آم موجود ہے، یہ انار کا موسم نہیں ہے، پھر بھی انار موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی عمر میں بھی بیٹا بیٹی دے سکتا ہے. حضرت زکریا نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، ہاتھ اٹھایا، ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذریة طیبہ انک سمیع الدعاء. حضرت زکریا نے دعا مانگی. وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. میرے بھائیو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے. 80 سال کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے زکریا کو یحییٰ عطا کر دیا. میرے بھائیو یہ ہے توحید، یہ ہے توکل، یہ ہے اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ. اسی کو ہندو دھرم کے کتابوں کے اندر باقاعدہ کئی انداز سے لکھا ہوا ہے. یا چتیو یوم مہنستسما دیوی شوری ریشا تتھستو شمبل گرام سوتے سیوجو جاتے ویوجتا منگلچارا بہولا پاپیتا ویوجتا. یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ اسی سے مانگو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے. ذرہ برابر کچھ بھی نہیں تمہیں دینے والا نہیں ہے، وہی اللہ سب کچھ دینے والا ہے. تو اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی سب سے بڑا پاپ کون ہے؟ تو سب سے بڑا گناہ یہی ہے شرک. شرک نہیں کرنا ہے، کچھ بھی کر جاؤ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں شرک نہیں کر رہے ہو تو زنا بھی کرو، چوری بھی کرو، ڈکیتی بھی کرو، یہ سب بھی کرو. شرک یہ پہلے نمبر میں ہے، یہ پہلے نمبر میں. اگر شرک کر لیا تو آپ کی نمازیں بیکار، روزہ بیکار، حج بیکار، سب بیکار. جہنم میں آپ کا کنفرم ہے، کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار کل قیامت کے دن نہیں ہوگا. میرے بھائیوں ان جملوں کے پر غور کیجیے. نمبر 2 یہ تو ہو گیا شرک. شرک نہیں کرنا، توحید کے اوپر جمع رہنا. توحید ایمان نہیں بیچنا ہے. ایک ایک کپ میں، ایک ایک چائے کے کپ میں اپنے ایمان کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی کچھ لوگ بتا رہے تھے مولوی صاحب الیکشن کا زمانہ ہے، جدھر پیسہ پھینکا ادھر آدمی مڑ گیا. ہاں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، اور پیسے کے چکر میں آدمی دوسرے کا قتل اور مرڈر کرنے کو بھی تیار. اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، توکل ہی نہیں ہے لوگوں کو. توکل بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے نہیں. اگر توکل سیکھنا اور بھروسہ سیکھنا ہے تو چرندوں اور پرندوں سے سیکھو. لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر یغدو خصابا وتروح بطانا. امام کائنات نے فرمایا اگر تم توکل سیکھنا چاہتے ہو، بھروسہ سیکھنا چاہتے ہو تو چرندوں اور پرندوں سے سیکھا کرو. چرندہ پرندہ اپنے اپنے حوصلوں سے، اپنے اپنے گھونسلوں، اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں صبح کے وقت بالکل خالی پیٹ کے اندر کچھ بھی نہیں رہتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کے اوپر اسے اتنا بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ ضرور کھلائے گا، اللہ ضرور پلائے گا. یہ چرند پرند اپنے اپنے گھونسلوں سے نکل کر کے کئی جگہوں میں جنگلوں میں چلے جایا کرتے ہیں، وہاں پہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، پیٹ بھر کر کے آتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے اناج لے کر کے آتے ہیں. فرمایا آئی میرے بندوں، آئی انسانوں غور کرو، جب اللہ تعالیٰ چرند و پرندوں
والوں کو دے سکتا ہے. اور ایک ایک مچھلیاں جو سمندر کے اندر ہیں, اور ایک مچھلی جو اتنی بڑی بڑی مچھلی ہے جو 1000 ٹن گوشت کھا جایا کرتی ہے, جب اللہ تعالیٰ ایک ایک مچھلی کو 1000 ٹن گوشت کھلا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی گوشت کھلا تمہیں بھی 2 روٹی تمہیں بھی 2 بوٹی کھلا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو, اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرو, نماز کے وقت نماز پڑھ لیا کرو, اللہ کا نام لے لیا کرو میرے بھائیوں. لیکن اللہ کی ذات کے اوپر لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے. آج نیتاؤں کے اوپر بھروسہ ہو گیا ہے, آج نیتاؤں کے چکر میں چمچہ گیری کرنے لگا ہے, آج اس کے چکر میں لگ گیا ہے, اور نیتاؤں کے چکر میں لگ گیا ہے. یہ نیتا تمہیں کیا دے گا میرے بھائیوں؟ ضعف الطالب والمطلوب, یہ خود کمزور ہیں, یہ تمہیں کیا دیں گے؟ یہ خود فقیر ہیں, یہ تمہیں کیا دیں گے؟ ان چکروں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے اس اللہ کی ذات کے اوپر تم توکل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پورے خزانے, وہی تم کو دینے والا ہے. جو اللہ ایک چائے بیچنے والے کو پردھان منتری بنا سکتا ہے, کیا اللہ تعالیٰ وہ تمہارے گھر کو چلا نہیں سکتا ہے؟ بالکل بلا قادرین, بلکہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اوپر قادر ہے. میرے بھائیوں, پہلے کے لوگ ایسے تھے جن کے پاس دنیا آئی لیکن دنیا کو ٹھکرا دیا اس نے, اور مانگا تو اللہ تعالیٰ سے مانگا. سالم بن عبداللہ کی زندگی کو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا. مکہ کے اندر جو خانہ کعبہ ہے, اور جس خانہ کعبہ کا طواف یہ سالم بن عبداللہ کر رہے تھے, وہاں کا گورنر, وہاں کا بادشاہ ہشام بن عبد الملک بھی اسی خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہا تھا. سالم کے اوپر نظر پڑی, قریب گیا اور سالم سے کہنے لگا, آئی سالم تمہیں اگر کوئی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگ لو. سالم نے کہا تم سے کیا مانگو؟ ہاں مجھے معلوم ہے تم بادشاہ ہو, مجھے معلوم ہے تم گورنر ہو, لیکن اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مانگو, مجھے یہ تو شرم آ رہی ہے, مجھے یہ بہت زیادہ شرم کی بات ہے کہ اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی اور سے سوال کر بیٹھوں. اس کو بہت غصہ آیا. حضرت سالم بن عبداللہ جب باہر نکلنے لگے تو ہشام بن عبد الملک بھی باہر نکلا, اور ہشام بن عبد الملک نے سالم بن عبداللہ سے کہنے لگا, آئے سالم اب تو تم خانہ کعبہ میں بھی نہیں ہو, اب تو تم اللہ کے گھر میں بھی نہیں ہو, آئے سالم اب مانگ لو, جو کچھ تمہیں چاہیے بولو میں تمہیں دینے کو تیار. سالم بن عبداللہ کا جواب سنو. اس نے کہا کہ کیا مانگو تم سے؟ دنیا دے سکتے ہو, کیا آخرت تم دے سکتے ہو؟ سالم بن عبداللہ کے ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ہشام بن عبد الملک جو گورنر تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں, ہم تو آخرت نہیں دے سکتے, ہم تو آخرت کے مالک بھی نہیں ہیں. اگر ہم دے سکتے ہیں تو دنیا دے سکتے ہیں, مانگ لو, دنیا جتنی چاہے تو مانگ لو, ہم تمہیں دنیا دینے کو تیار ہیں. ہشام بن عبد الملک ان جملوں کو سننے کے بعد سالم بن عبداللہ کہتا ہے, ما سألت الدنیا من یملکوها فکیف اسألها من لا یملکوها, میں نے تو دنیا اس سے بھی نہیں مانگی ہے جو اس دنیا کا مالک ہے, میں نے وہ دنیا اس سے بھی نہیں مانگی ہے جو اس پورے کائنات کا مالک ہے. میں نے دنیا نہیں مانگی, میں نے مانگی ہے تو آخرت مانگی ہے, اور تو آخرت کا مالک ہی نہیں ہے, اس وجہ سے تو مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے. دنیا لے کر کے آیا ان کے پاس, لو یہ دنیا لے لو, لیکن سالم بن عبداللہ نے کہا نہیں, ہم تمہاری چمچہ گیری نہیں کریں گے, ہم تم سے نہیں مانگیں گے. اللہ کے ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ ہے, اللہ ہی عزت و ذلت کا مالک ہے. ایسے ایسے لوگ تھے جو چند روپیوں میں بکتے نہیں تھے, اور اپنے ایمان کو خراب نہیں کرتے تھے, اور اپنے عقیدے کا سودا نہیں کرتے تھے. آج ایسے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں. تو پہلا کام شرک نہیں کرنا چاہیے, یہ اللہ کا پیغام. یہ ابوالکلام سلفی کا یہ بات, ابوالکلام سلفی کی یہ بات نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کہہ رہا ہے, اور قرآن کی ایک ایک بات بالکل سچ ہے. شرک مت کرو. اور دوسرے جملے کے اوپر غور کیجیے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اے کچنا کے لوگوں سنو, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ماں باپ کے ساتھ, بوڑھا ہو گیا یا آپ کی ماں بوڑھی ہو گئی یا دونوں کے دونوں بوڑھے ہو گئے, تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بوڑھا بوڑھی, اگر ہو گئے تو کیا مطلب, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو,
ان سے نرمی سے بات کرو، ان سے اچھے سے کلام کرو، ان کے سامنے عزت کے ساتھ کھڑے رہو۔ آج کل تو گنگا الٹی بہ رہی ہے، جیسے شادی کر کے لایا ویسی جورو کا گلا غلام بن گیا۔ اب بیوی جو کہتی وہی بات مانتا ہے اور اپنے ماں کو خود ڈانٹتا ہے، اے چپ، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، میری بیوی ٹھیک ٹھاک بول رہی ہے، آپ کو کیا پتا، آپ ہی نے غلطی کی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے بیویوں کے چکر میں لگ کر کے اپنے ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ماں کا مقام، باپ کا مقام یہ ہے کہ جہاد سے بڑھ کر کے ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے جہاد کی اجازت دے دیجئے، میں میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں لڑائی کرنا چاہتا ہوں، میں کافروں سے لڑنا چاہ رہا ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے میدان جہاد میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ اس روئے زمین کے اندر زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میرے ماں باپ دنیا کے اندر زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ان الجنت تحت قدامها، تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ فرمایا تمہارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جا اپنی ماں باپ کی خدمت کرتا جا اور جنت کو کمپلیٹ کرتا جا، جنت کنفرم کرتا جا، جا اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا جا۔ یہ تو اسلام کہتا ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے، یہ تو محمد رسول اللہ فرماتے ہیں۔ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی یہ بتائیے ماں باپ کا حق بچوں کے اوپر کیا ہے، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ ماں باپ کا حق بچوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے دو جملے میں جواب دیا، بڑی لمبی چوڑی تقریر آپ نے کی، بلکہ آپ نے یہی فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم ہے۔ اگر تم جنت جانا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، اگر جہنم جانا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو تم ناراض کر لو۔ جنت بھی تمہارے ماں باپ ہے، جہنم بھی تمہارے ماں باپ ہے۔ اگر ماں باپ کی خدمت کرتے ہو تو جنت کنفرم ہے، اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہو تو جہنم کنفرم ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، آج سماج کے اندر دیکھو، آج ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں ہے، بس کھانا کھلا دیا، اتنا ہی کر دیا۔ میرے بھائیوں اتنا کرنا کافی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے خانہ کعبہ کے اندر ایک اپنی ماں کو اپنے اوپر سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرایا، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد غالباً حضرت عمر فاروق سے پوچھا اے عمر فاروق کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا ہے، کیا میں نے اپنے ماں کا حق پورا کر دیا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، تم نے اپنے ماں کا حق ادا نہیں کیا ہے، بلکہ تمہاری ماں نے پیدائش کے وقت جو وہ آواز نکالی تھی، آہ کی آواز، جو درد کی وقت جو آواز نکالی تھی، اس آواز کا بھی حق تم نے ادا نہیں کیا ہے۔ ماں باپ کا اتنا حق اسلام بتاتا ہے۔ میرے بھائیو شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو لوگ تکلیف دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کر دیا ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے حرام ہے، جنت اس کے لیے حرام ہے۔ جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو ستانے والا، تکلیف دینے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تتھستو شمبل گرام سوتے سے جاتے ووجتا منگلچارا بہول پاپیتا ووجتا، وہ نبی آئیں گے شمبل گرام کے اندر آئیں گے۔ تتھستو شمبل گرام سوتے سے جاتے ووجتا منگلچارا بہول پاپیتا ووجتا، وہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں گے، وہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے۔ نبی نے بھلائی کی دعوت دی اور نبی نے بتایا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، جنت کنفرم کر لو۔ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ تم غلط طریقے سے پیش مت آنا۔ اور قرآن تو اتنا کہتا ہے اُفِّ لَهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قرآن تو اتنا کہتا ہے اگر تیری زندگی میں تیری ماں زندہ ہے، اگر تیری زندگی میں تمہارے باپ زندہ ہے، یا یہ سمجھ لو تمہارے ماں باپ دونوں کے دونوں زندہ ہیں، تو اپنے
اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑے پیار سے بات کرو، بڑے نرم سے بات کرو. اُفٍّ لَهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم اپنے ماں باپ کی باتوں کو اف تک بھی نہ کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ تم اپنے ماں باپ سے تم جھڑک کر کے باتیں کیا کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی تم اپنے ماں باپ سے باتیں کیا کرو بڑے پیار سے بڑے نرم سے اپنے ماں باپ سے باتیں کیا کرو. اور اتنا ہی نہیں، نماز پڑھو، عبادت کرو یا کہیں بھی رہو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ، اے رب العالمین، جس طریقے سے میرے ماں باپ نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا، اے اللہ میں کھانا نہیں کھا پاتا تھا، میرے ماں باپ نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیشاب کر کے اپنے جسم کو صاف نہیں کر پاتا تھا، اللہ میرے ماں باپ نے مجھے صاف ستھرا کیا، مجھے چلنا سکھایا، مجھے کھلانا سکھایا، مجھے کپڑے پہننا سکھایا، مجھے ہر طریقے سے میرے ماں باپ نے میرے اوپر رحم کیا ہے. اے اللہ بڑھاپے کی عمر میں میرے ماں باپ کے اوپر تو رحم کر. دنیا میں اگر نہیں ہے، قبر میں ہے، تب بھی تم اپنے ماں باپ کے لیے رحم کی دعا مانگا کرو. نمازی نہیں ہے تو دعا کہاں سے مانگیں گے؟ آج دعا ہی نہیں، آج بس دولت کے چکر میں لگا ہوا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے. تو یہ دوسرا ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو تکلیف دے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے پر کنفرم کر دیا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کو تکلیف مت دینا. بیوی آ جانے کے بعد جورو کا غلام مت بن جانا، بیوی کا حق ہے، لیکن یہ نہیں اگر بیوی اگر غلط ہے، میرے بھائیو، اگر ماں باپ بول دے بیوی کو طلاق دے دو تو طلاق دے دو، اتنا اسلام نے اس کا مقام دیا ہے. لیکن آج گنگا الٹی بہ رہی ہے، بیوی کہ تمہارے ماں کے ساتھ نہیں رہیں گے، اچھا تو ٹھیک ہے، کسی بہانے سے ماں ہی کو الگ کر دیا. آج ماں کو اپنے ساتھ رکھنے کا حکم ہے، لیکن ماں کو الگ کیا جا رہا غیروں کی طرح. آج غیر مسلموں کا طریقہ دیکھ کے اولڈ ہاؤس کھول دیا گیا ہے، بوڑھے ہو گئے تو اولڈ ہاؤس میں پہنچا دیا. اب تمہارا کیا کام ہے؟ تم صرف ڈسٹرب کرتے ہو، جاؤ اولڈ ہاؤس میں پھینک دیا. کیسے کھا رہے ہو، مر رہے ہو، جی رہے ہو، کوئی مطلب ہی نہیں ہے. میرے بھائیو، اسلام یہ تمہیں سکھاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جب زندگی میں سب سے زیادہ جب تمہاری ضرورت ہو، وہ بڑھاپے کی عمر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو. اگر جنت کنفرم کرنا چاہتے ہو تو یہ قرآن تم سے کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب آگے آئیے، پھر فرمایا اللہ کے نبی، یہ تو مجھے پتا چل گیا سب سے بڑا پاپ شرک ہے، اس کے بعد ایوزم، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ اچھا آپ نے فرمایا اس کے بعد گناہ یہ ہے ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تم قتل کر دو، اپنے بچوں کو رحم مادر میں مار دو، اپنے بچوں کو مار دو اور بچے دانے کو ڈاکٹر کے ذریعے سے نکلوا دو. ہم دو اور ہمارے دو کے نعرے لگانے لگو اور دو بچے رکھ کر کے بس اب اس سے زیادہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. کون کھلائے گا، کون پلائے گا، ہم ان بچوں کی پرورش نہیں کر پائیں گے. یہ بھی پاپ انسان کر گزرتا ہے. آج بہت سے مسلمان ہیں جو ان راستوں کے اوپر چل نکلا ہے. 2-4 بچے ہوئے، بچہ دانی کو ختم کر دیا، رحم مادر سے بچہ دانی کو نکلوا دیا، ڈاکٹر کے ذریعے سے بچے دانی کو ختم کروا دیا، دوا کے ذریعے سے بچے دانی کو ختم کروا دیا اور کہتا ہم دو، ہمارے دو، اب اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اے میرے بندو تم اپنے بچوں کو کھلانے اور پلانے کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو، اپنے بچوں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنے بچے کو مار ڈالے. ارے کفار مکہ یا زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ تو اتنا کیا کرتے تھے کہ دنیا میں آنے کے بعد بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، بچیوں کو زمین کے اندر زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. تم تو زمانہ جاہلیت سے بھی زیادہ ڈینجر ہو. اس بچے نے تو دنیا بھی نہیں دیکھا ہے، رحم مادر میں بھی بچہ ہی ہے، تم نے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتا کر لیا کہ بچی ہے، اب اس کو تم نے ختم کروا دیا، اس کو تم نے مار ڈالا. میرے بھائیوں
इतना बड़ा पाप है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं शिर्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा गुनाह यही है अन तक़्तुला वलदका खशियता अन यतामा माका, कि तुम अपने बच्चे को इस वजह से मार दो कि वो बच्चा तेरे साथ खाएगा, वो बच्चा तेरे साथ रहेगा, उस बच्चे की परवरिश तुम्हें करनी होगी। आज आपके यहाँ हो रहा है कि नहीं ये काम? कितनी औरतें कर रही हैं। बहुत सी औरत ऐसी होती, शादी होती, अभी हमको बच्चा नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो शादी क्यों किया? अभी हमको बच्चा नहीं चाहिए, अभी हम एंजॉय करना चाह रहे हैं, अभी हमको बच्चा नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी माँ ने यही काम किया होता तो तुम दुनिया में आती। हमको बच्चा नहीं चाहिए और दवाई खा खा करके अपने उस रहमे मादर को और उस बच्चेदानी को वो कमजोर कर लेती है। मेरे भाइयों, क्यों? उसका अकीदा ये है कि बच्चे पैदा हो जाएंगे तो हमारी जिंदगी के अंदर सुख चला जाएगा और दुख आना शुरू हो जाएगा। ये अकीदा मुसलमानों का बन बैठा है। ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपने बच्चे को खिलाने और पिलाने के डर की वजह से कत्ल मत करो। मेरे भाइयों, आज समाज के अंदर ये गंदगियां फैल रही है। अब आइए, ये दूसरा गुनाह, ये तीसरा गुनाह हो गया। पहला शिर्क, दूसरा माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, अगर नहीं करता तो ये सब दूसरा सबसे बड़ा गुनाह। तीसरा, अपने बच्चों को इस वजह से कत्ल कर दिया जाए कि हमें अपने बच्चों को खिलाना और पिलाना पड़ेगा, खिलाना और पिलाना पड़ेगा। बच्चे हैं तो बच्चे की तरबियत आपकी जिम्मेदारी है, आप उसके जिम्मेदार हैं और कल क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। आपका बच्चा आपके लिए रहमत भी है और आपके लिए ज़हमत भी है। आपका बच्चा खाता कैसा है? बाएं हाथ से खा रहा है, कोई मतलब नहीं, उसको टोको। बाएं हाथ से खाए तो उसको मना करो कि बेटे बाएं हाथ से मत खाओ, ये शैतान का काम है। आपका बेटा खड़ा होकर के खाए तो बच्चे से बोलो कि बेटा बैठ करके खाओ, ये खड़े खड़े खाना इस्लाम का कानून नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान नहीं। आपका बच्चा गाली दे तो बच्चे को रोको टोको, क्योंकि कुल्लुकुम, तुम सबके सब जिम्मेदार हो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी से उसके जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। 1, 2, 4, 10 जितने भी बच्चे हैं, बच्चों की तरबियत करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने बच्चों की कैसी तरबियत की है, कैसी तरबियत की है, गौर करो। वो कचना के लोगों, पुरनिया के लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी हजरत फातिमा की कैसी तरबियत की है। हजरत फातिमा की जिंदगी को देखो, हजरत फातिमा को देखो, आखिरी वक्त है, मरने के करीब में है। हजरत फातिमा अपने शौहर हजरत अली से कह रही है, आई शौहर मेरे, आई मेरे शौहर हजरत अली, सुनो, जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो रात की तारीकी में मुझे दफन करना, दिन के उजाले में दफन न करना। कहा क्यों? आई बीवी फातिमा, क्यों ऐसा कह रही हो? रात की तारीकी में क्यों दफन करने की बातें कर रही हो? दिन के उजाले में क्यों नहीं दफन की बातें कह रही हो? हजरत फातिमा कहती है, आई मेरे शौहर, इस वजह से मैं कह रही हूँ, दिन के उजाले में तुम मुझे दफन करने के लिए ले जाओगे, अगर कहीं किसी मर्द की नजर मेरे जिस्म के ऊपर पड़ गई और कहीं वो आदमी अगर किसी गुनाह के अंदर मुब्तला हो गया तो कल क़यामत के दिन में अब रब्बुल आलमीन को कौन सा चेहरा दिखाऊंगा। इस वजह से मेरे शौहर रात की तारीकी में दफन करना, ये तरबियत दी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटी को। आज हमारी लड़कियों को देखो, बेटी आपकी जिंदगी में रहमत है, रहमत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी 2 बच्चियों की तरबियत कर ले, 2 बच्चियों की सही परवरिश कर ले, 2 बच्चियों की परवरिश कर ले, तो ये 2 बच्चियां उसे जहन्नम से बचा लेंगी, ये जहन्नम में आड़ बन जाएंगे। कहीं आपने फरमाया, कहीं आपने इस अंदाज से फरमाया कि वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा जो 2 बच्चियों की तरबियत करने वाला होगा।